زیر صاحب یہ سوال محمد عبدالرشید صاحب لندن کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ ایم ٹی اے دیکھنے والے جانتے ہیں سوالات کے حوالے سے کہ عبدالرشید صاحب کے جو ہے ہمیشہ دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، صاحب کی مجلس میں وہ شامل ہوا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے ایک چٹ پر لکھ کے اپنے سوالات دیے ہیں، اس میں ایک سوال ان کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے اور کون سا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ ہاتھ کاٹنے سے پہلے کیا وارننگ دینی ضروری ہے؟ کتنی دفعہ چوری کے بعد ہاتھ کاٹنا ضروری ہے؟ کیا چھوٹی چوری کے لیے انگلی کاٹنا جائز ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں کہلا سکتی جب تک اس میں دونوں پہلو نہ ہوں، کہ وہ اپنے ماننے والوں، نیکیاں بجا لانے والوں، اطاعت گزار لوگوں کے لیے جہاں وہ انعامات کا وعدہ کرتی ہے وہ تعلیم، تو وہاں وہ حکم عدولی کرنے والوں، معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے والوں، بغاوت کرنے والوں کے لیے پھر مختلف سزاؤں کا بھی اعلان کرتی۔ اور اگر یہ تعلیم نہ اس طرح ہو تو وہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی کامل اور قیامت تک کے لیے تعلیم لے کے آئے، اس میں یہ دونوں پہلو بڑے نمایاں طور پہ موجود تھے۔ چنانچہ آپ اگر ہم غور کریں تو کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں جو وہ شریعت لے کے آئے، اس میں ایک پہلو زیادہ نمایاں تھا کہ سختی کا پہلو، اس لیے کہ وہ قوم وہاں سے نکلی تھی جہاں پہ غلامی کی زندگی گزار کر بالکل اپنے حقوق کو چھوڑ بیٹھی تھی، اسے اپنے حقوق تک کا خیال نہیں تھا۔ اس قوم کو ابھارنے کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر ایسی تعلیم انہیں دی جس میں ایک سختی کا پہلو تھا اور پھر وہی قوم جب ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئی کہ وہ دوسروں کے حقوق بھی غصب کرنے لگ گئی اور اپنی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھی، تو پھر حضرت عیسیٰ جب آئے تو اسی تعلیم کا اجرا جب انہوں نے کیا تو انہوں نے اتنی نرمی کی طرف چلے گئے کہ کہا کہ اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، اگر تمہیں ایک کوس کوئی چلا کے لے جائے تو دوسرا کوس اس کے ساتھ خود چل پڑو۔ تو وہ اس وقت کے لیے تو بہت اچھی تعلیم تھی، لیکن وہ دائمی تعلیم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی کامل اور دائمی تعلیم عطا کی جس میں دونوں پہلو موجود تھے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دو، اور اتنی ہی سزا دو جتنی وہ کرتا ہے، لیکن اگر اس میں اصلاح کا پہلو ہے تو پھر اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی سزائیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو شخص یہ غلطیاں کرے وہ ثابت ہو جائیں تو اس کو یہ سزائیں دی جائیں۔ جہاں تک چوری کا تعلق ہے تو اس سے پہلے ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ اس کے اندر عبرت جو ہے وہ بڑی پیش نظر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو اس قسم کی سزائیں ہر بندے کو اختیار نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ صرف حکومت وقت حاکم جو ہے اس کو اختیار ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جب ہم اب چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے پروگرام کا، اس کو میں مختصر کرتے ہوئے یہ صرف عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد خلفاء حضرت عثمان، حضرت علی نے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جو ایک مستقل ایک پیشہ ور لوگ ہو گئے تھے، انہیں چادر چرانے تک بھی معمولی چیزیں، مثال کے طور پہ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ 2-3 درہم کی چیز بھی اگر انہوں نے چرائی ہے تو ان کے پھر ہاتھ کاٹے گئے ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے السارق والسارقۃ، وہ اس میں حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت ایک ترجمہ کیا مختصر، فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ایسے پیشہ وروں کے ہاتھ کاٹ ڈالو کہ جو یہ دھندا کرتے ہیں، جن کا یہ پیشہ یہ ہو گیا ہے کہ چوری، اور اس میں ان کا جواب آ گیا کہ ان کے مسلسل وارننگ بھی دی گئی ہے، اور ان کو پھر اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور حکومت وقت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو کھانے پینے کا، ان کی بنیادی زندگی گزارنے کی ضروریات فراہمی کا انتظام کرے۔ جب وہ یہ کر لیتی ہے
پھر اگر کوئی شخص چوریاں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اس میں بھی پہلے اس کا بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ جس سے وہ کام نہیں کرتا، جو اس کا عام طور پہ کم چلنے والا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو چھوڑا گیا ہے۔ لیکن ایسے پھر جب آپ ایسا معاشرہ کریٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ حکومت وقت ساری ضروریات پوری کر دیتا تو پھر بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ کتب احادیث میں ملتا ہے لیکن بہت کم واقعات ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ حکم ہے، اس لیے اس کو عبرت کے لیے نکالم من اللہ، یہ اس کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے دوسروں کو سکھانے کے لیے، اس لیے یہ مختصر ٹھیک ہے جواب ہے اس کا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت جو ہے وہ بات کریں گے اس کے بعد پہلوؤں پر، اور یہ واضح بات ہے کہ سوسائٹی کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اور پرامن لوگ جو ہیں ان کو ایسے لوگوں کی دست درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کو جو ہے معاشرے عبرت بنانے کے لیے ایسی سزائیں دی گئی ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ کسی کی معمولی سی بات ہو اور اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو فوراً جو ہے وہ پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال تفصیل طلب جو ہے وہ بات ہے، ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پر گفتگو کریں گے۔